بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ سورة البقرہ آیت نمبر 137۔ فإن آمنوا اگر یہ ایمان لائے بمثل ما آمنتم اس چیز پر جس پر تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا تو یقیناً یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ اعراض کرے اور منہ موڑے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو پس یقیناً یہی لوگ وہ مقابلے میں ہیں، سخت مقابلے میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بس قریب ہے کہ کافی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان کے مقابلے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والا اور علیم خوب جاننے والا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا اب ترغیب ہے اور دعوت ہے ان یہود اور نصارہ کو ایمان کی طرف، اور تمام کفار اور مشرکین کو دعوت ہے۔ ان کو زواجر ذکر کرنے کے بعد ترغیب ایمان کی طرف ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا ترکیبی لحاظ سے فَإِنْ آمَنُوا یا تو یہ جملہ معترضہ ہے کہ یہ مابین قولوا آمنا باللہ اور مابعد آیت صبغۃ اللہ ان کے درمیان یہ اعتراض واقع ہوا ہے، اور پھر یہاں پر فا لائی گئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فا یہ جملہ معترضہ میں بھی داخل ہو سکتا ہے، جملہ معترضہ پر بھی فا داخل ہو سکتی ہے، اور جو نحات اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جملہ معترضہ اس پر فا کا دخول وہ ممنوع ہے، تو پھر وہ فا یہاں پر فا تفریعیہ وہ مانتے ہیں کہ یہ فا تفریع کے لیے ہے۔ تفریع کا مقصد یہ ہے کہ پہلے مومنوں کا ایمان ذکر ہوا، اس کا اظہار ہوا، تو اب کفار کا ذکر ہے کہ یہ کفار بھی اگر اسی طرح مومنوں کی طرح ایمان لائیں تو یہ ہدایت پر ہو جائیں گے۔ یہ تفریح ہے اب کفار کے ایمان پر، کہ مسلمانوں کی ایمان وہ ذکر ہوئی تو اب ان کی تفریح ہے، تو فا یہاں پر تفریح کے لیے ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ اے کفار تم بھی اپنا ایمان مسلمانوں کی ایمان کی طرح متفرع کرو، ان کی طرح ایمان لاؤ، اپنے ایمان کو مسلمانوں کی ایمان پر متفرع کرو، ان کی طرح ایمان لاؤ، جیسے مومنوں میں اخلاص ہے، انقیاد ہے، اسلام ہے، توحید ہے، تو اسی طرح تم بھی خود میں اخلاص، توحید، انقیاد اور اسلام وہ پیدا کر لو۔ پھر یہاں پر ظاہراً ایک سوال ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا ان تو شک کے لیے آتا ہے، یہاں پر ان کیوں لایا گیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان لایا گیا ہے، یہ دلیل ہے کہ ان یہود اور نصارہ کا ایمان متحقق نہیں تھا، یہ کوئی متحقق بات یہ نہیں تھی کہ یہ ایمان لے آئیں گے، تو اس لیے یہاں پر ان لایا گیا ہے۔ اور دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ ان میں ایمان نہیں ہے، یہ یہود اور نصارہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اصل ان میں ایمان موجود نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ان لایا گیا ہے۔ اور تیسرا یہاں پر فائدہ یہ ہے کہ اس میں دعوت کا جو مقصد ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم جو تم کو دعوت کر رہے ہیں اے یہود اور نصارہ اور اہلی کتاب، اللہ تعالیٰ جو دعوت ان کو دے رہا ہے، ان میں اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد اس دعوت میں یہ ہے کہ آپ کا ایمان لانا ہے، کہ آپ ایمان لے آئیں، دعوت میں اصل مقصود آپ کا ایمان لانا ہے، تو اس لیے یہاں پر ان لایا گیا ہے۔ پھر سوال یہاں پر یہ ہے دوسرا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِمِثْلِ یہاں پر با بھی لائی گئی ہے اور مثل کا لفظ یہ دونوں یہاں پر جمع کی گئی ہے، اس کی وجہ وہ کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر با ملابست کے لیے ہے، ملابست مقصد یہ ہے کہ ان آمنوا ایمانا مماثلا لایمانکم، ان آمنوا ایمانا مماثلا لایمانکم، ملابست کے لیے کہ یہ اگر ایمان لے آئے، ایسا ایمان کہ ان کا ایمان آپ کی ایمان کے ملابس ہو، ان کی طرح ہو،
تو تب ان کا اس کا مماثل ہو تو تب یہ ایمان ان کا قابل قبول ہوگا، کیونکہ یہ محض نفس ایمان کا تو دعویٰ کرتے تھے یہود اور نصارہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، نفس ایمان کے دعوے سے نجات نہیں ملے گی، ان کے لیے ایک معیار ہے اور وہ معیار مومن اور صحابہ کا ایمان ہے۔ تو مقصد یہ ہوا، اور یہاں پر با تعدیت کے لیے ہے، با تعدیت کے لیے ہے، اور مثل اپنے معنی پر ہے، تو پھر ما سے مراد مومن بھی ہی ہوگا، ما سے مراد مومن بھی ہی ہوگا، جس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، جس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، با تعدیت کے لیے ہو جائے گی مثل اپنے معنی پر، اور ما سے مراد بمثل ما آمنتم، ما آمنتم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہو جائے گی کہ مومنوں نے جس ذات پر ایمان لایا ہے اس ذات پر ایمان یہ یہود اور نصارہ وہ بھی لے آئے، اور اللہ تعالیٰ پر ما کا اطلاق وہ دوسرے نصوص میں بھی ہوا ہے، والسماء وما بناها، والسماء وما بناها، تو اللہ تعالیٰ پر ما کا اطلاق وہ ہوا ہے، یعنی ما کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر وہ ہوا ہے، ما سے مقصود یہاں پر اللہ تعالیٰ ہوگا، اور یہ آمنو اثر میں جار مجرا فعل لازم ہے، جار مجرا فعل لازم ہے، اور با یہاں پر استعانت کے لیے ہے، با یہاں پر استعانت کے لیے ہے، تو اصل میں عبارت پر اس طرح ہوگی، ان دخلوا فی الایمان بواسطۃ شہادت مثل شہادتکم قولا و اعتقادا فقد اہتدوا، یہ تقدیر مفسرین نے یہاں پر نکالا ہے، ان دخلوا فی الایمان بواسطۃ شہادت مثل شہادتکم قولا و اعتقادا فقد اہتدوا، اگر یہ ایمان میں داخل ہو جائے بات استعانت کے لیے ایسی شہادت کے واسطے سے، ایسے شہادت کے واسطے سے کہ وہ شہادت تمہاری شہادت کی مماثل ہو اور تمہاری شہادت کی طرح ہو، یہ بھی گواہی دے رہے ہیں لیکن تمہاری گواہی کی طرح یہ بھی گواہی دی اور شہادت دے، اور قولاً و اعتقاداً، وہ شہادت قولاً بھی ہو اور اعتقاداً بھی ہو، صرف قول سے بھی کام نہیں ہوگا بلکہ وہ اعتقاداً اور اعتقاد میں بھی وہ شہادت ہو، فقد اہتدوا، یہ تب ہدایت وہ پا جائیں گے، اور یا بعض کے مطابق یہاں پر با زائد ہے اور یا تاکید کے لیے لائی گئی ہے، اور ما یہاں پر ما مصدریہ ہے، اور پھر بھی ضمیر ما آمنتم بھی، یہ بھی ضمیر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف یہ راجع ہے، اور یا قول آمنا کو یہ راجع ہے، تو پھر اس طرح ہو جائے گا کہ اگر یہ آمنا کو راجع ہو جائے یا بھی ضمیر اللہ تعالیٰ کو راجع ہو جائے، آمنا کو راجع ہو جائے تو یہ پھر آمنا سے مراد یہ ہے، یہ بتاویل جو مذکور جو ذکر ہے، بتاویل مذکور قرآن رسول اللہ یہ مراد ہے، اس کو پھر راجع ہوگے، تو پھر اس طرح ہوگا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا ذُكِرَ مِثْلَ إِيمَانِكُمْ بِهِ، فَإِنْ آمَنُوا بِمَا ذُكِرَ، اگر یہ ایمان لائے بِمَا ذُكِرَ، وہ جو مذکور ہو گیا، ابھی جو مذکور ہوا، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، یہ لفظ جو ذکر ہوا اس میں مراد قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مذکور مراد ہے، بِمَا ذُكِرَ مِثْلَ إِيمَانِكُمْ بِهِ، وہ بِمَا ذُكِرَ اس پر ہی ایمان لائے تمہاری ایمان کی طرح، جیسے تم نے ایمان لایا ہے اس ما ذکر پر، تو یہ بھی اس ما ذکر پر تمہاری طرح ایمان لے آئے تو فقد اہتدوا، یہ ہدایت پر ہوں گے۔ یہ مختلف جوابات مفسرین نے کیے ہیں۔ تیسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ مثل، یہاں پر لفظ مثل کا لایا گیا ہے، بمثل ما آمنتم به، تو کہ جیسے کہا کہ یہاں پر یا تو مراد اللہ تعالیٰ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا قرآن پر ایمان ہے، یا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور اگر تمام ایمانیات مراد ہو جائے تو وہ بھی مراد ہے، تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، رسول اللہ کا بھی مثل نہیں ہے، اس کی طرح تو دوسرا کوئی شخص اور بندہ ہے ہی نہیں، قرآن کا بھی مثل نہیں ہے، قرآن کی طرح دوسری کوئی کتاب نہیں ہے، اگر دوسری ایمانیات لیے جائے ملائک وغیرہ یا دوسرے انبیاء یا دوسرے، تو ان کی بھی مثل نہیں ہے، یہاں پر کیسے کہا گیا ہے کہ ان کی مثل پر ایمان لاؤ،
ایک نفس شے ہوتی ہے اور ایک مثل شے ہوتی ہے. مقصد یہ ہوا. تو یہ تو مثل پر ایمان لانا ہے اور مثل تو موجود نہیں ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ یا جواب اس کا یہ ہے کہ مثل کبھی کبھی کلام عرب میں عین اور ذات کے معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے. عین اور ذات کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے. عرب کہتے ہیں کہ ھذا الامر لا يفعله مثلک، ھذا الامر لا يفعله مثلک، یہ کام تمہاری طرح کا آدمی نہیں کر سکتا. لا يفعله مثلک، یا پر مثلک کا مطلب یہ ہے تمہاری عین اس کی ذات مراد ہوتی ہے. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ھذا الامر لا يفعله مثلک، کہ یہ کام تمہاری طرح کوئی دوسرا شخص تمہاری مثل کا وہ نہیں کر سکتا. نہیں، مطلب اس کی ذات ہی مقصود ہوتی ہے، اس کی عین ذات وہ مقصود ہوتی ہے. تو اس جملے میں اس طرح کا جملہ جب بولا جاتا ہے تو اس میں مراد و مخاطب وہی مقصود ہوتا ہے. تو یہاں پر مثل کا مراد ہے کہ عین اس پر. مثل کا معنی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، اگر یہ ایمان لائے اس پر. ہم نے معنی کیا، ہم نے ترجمہ کیا، اگر یہ ایمان لائے اس چیز پر ما آمنتم بھی، جس پر تم نے ایمان لایا ہے. تو مثل اس پر یعنی اس عین چیز پر جس پر مسلمانوں نے ایمان لایا ہے، اس عین چیز پر اگر یہ بھی ایمان لائے. مسلمانوں نے کس چیز پر ایمان لائے؟ عین اللہ کی ذات پر ایمان لائے، عین قرآن پر، عین رسول اللہ پر. تو یہ بھی اگر عین اللہ تعالیٰ پر، عین رسول اللہ پر، عین قرآن پر ایمان لے آئے تو فقط اہتدوا، یہ ہدایت والے ہو جائیں گے. اور یا دوسرا جواب یہ ہے کہ مثل کا لفظ کلام عرب میں زائد بھی آتا ہے. زائد اصل میں پھر عبارت کا مطلب یہ ہوگا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ ایمان لائے بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، مثلو زائد ہے، بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ جس پر تم نے ایمان لایا ہے، تو زائد بھی مثلو کا لفظ آتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہاں پر مثلو اپنے معنی پر ہیں، لیکن یہ تبکید کے لیے لایا گیا ہے. اور اس میں تبکید ان اہلی کتاب یہود اور نصارہ کی وہ مقصود ہے. تبکید کہتے ہیں تذلیل کو، اور تذلیل اس کی اس طریقے سے آئے گی جب ان کو چپ کرایا جائے، ان کو ایسا جملہ کہا جائے کہ جس سے وہ چپ ہو جائے، کوئی دلیل، کوئی آگے سے جواب وہ نہ دے سکے، ان پر قادر نہ ہو، تو ان کی تبکید ہے، وہ چپ ہو جائیں گے، ان کی تذلیل وہ ہو جائے گی. تو مقصد یہ ہے کہ ان کا ایمان وہ موقوف ہے وجود مثل اللہ تعالیٰ پر. ان کا ایمان وہ موقوف ہے وجود مثل کی اللہ تعالیٰ پر. اب اللہ تعالیٰ کی مثل تو موجود نہیں، تو لہٰذا ان کا ایمان بھی موجود ہونا وہ ممکن نہیں ہے. یعنی مقصد یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ ایمان لائیں گے لیکن یہ ایمان اگر اللہ تعالیٰ کی مثل پر لائیں گے. اب اللہ تعالیٰ کا مثل وہ تو موجود نہیں، اللہ تعالیٰ کا مثل محال ہے، تو ان کا ایمان بھی وہ محال ہو گیا، کیونکہ معلق محال پر وہ خود ہی محال ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مثل پر اگر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مثل تو موجود نہیں ہے، تو ان کا ایمان کا موجود ہونا یہ بھی ممکن وہ نہیں ہے. تو مثلا اکثر میں اس طرح یہ کہ ان کے ایمان کو موقوف بنا دیا گیا ہے، معلق بنا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے مثل پر. تو موقوف علیہ محال کا وہ خود محال ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کے ایمان کے لیے کوئی اعتبار وہ نہیں ہے. اور یہ تفسیر امام ابن القیم اور زمخشری اس نے اپنی تفسیر کشاف، اور امام ابن القیم نے بدائع التفسیر میں یہ تفسیر یہ کی ہے کہ یہ اصل میں تبکید کے لیے ہے. فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اس پر جس پر تم نے ایمان لایا، عین اس پر جس پر تم نے ایمان لایا ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو بس یہ ہدایت پا جائے گے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ اعراض کر لے، منہ موڑے، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ تو بس یہی لوگ وہ شقاق مخالفت میں ہیں. فی شقاق، فی یہاں پر ظرفیت کے لایا گیا ہے، ظرفیت کے لیے. مقصد یہ ہے کہ یہ شقاوت ایک قسم کی ظرف ہے، ایک قسم کی ظرف ہے، اور یہ لوگ اس کے اندر پڑے ہوئے، یہ مظروف ہے. یہ لوگ یہود اور اہل کتاب اور نصارہ یہ مظروف ہے، اور یہ شقاق ظرف ہے، اور ظرف مظروف پر احاطہ کرتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اس شقاق نے ان پر پوری طرح وہ احاطہ کیا ہوا ہے.
مقصد یہ بن جائے گا۔ فی ظرفیت، فی یہاں پر ظرفیت کے لیے ہے، اور فی ظرفیت کا مقصد یہ ہوا کہ یہ شقاق جو ہے یہ ظرف ہے، اور یہ یہود اور نصارہ ان کی مظروف ہے، اور ظرف مظروف پر احاطہ کرتی ہے، تو مقصد یہ ہوا کہ یہ شقاق، یہ مخالفت، اس نے ان یہودیوں پر تمام تر اطراف سے وہ احاطہ کیا ہوا ہے، یہ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مخالفت کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں۔ فی شقاق، شقاق پھر یہ مصدر ہے، شاقتن کا یہ مصدر ہے، شقاق یہ مصدر ہے، اور معنی اس کا یہ مخالفت، معادات، عداوت، اس کا یہ معنی ہے، مگر نفس مخالفت اس کا معنی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ شقاق نفس مخالفت کو نہیں کہتے، شقاق کہتے ہیں اس مخالفت کو جس کے ساتھ عداوت، دشمنی وہ بھی موجود ہو، جس میں معادات ہو، جس میں عداوت ہو، جس میں دشمنی ہو، وہ مخالفت۔ یعنی بعض اوقات آپ کے ساتھ کوئی مخالفت کرتا ہے لیکن وہ عداوت کی حد تک نہیں ہوتی، لیکن ان کی مخالفت عداوت کی حد تک ہے، دشمنی کی حد تک ہے، اور اس مخالفت میں ضرر کا احتمال وہ بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ اپنی اس مخالفت میں اور اس عداوت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو ضرر اور نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کیونکہ دشمن اپنے دشمن کا ضرر اور نقصان ہی چاہتا ہے، تو یہ تمہاری ضرر اور نقصان یہ بھی چاہتے ہیں۔ تو شقاق اصل میں یہ شک سے ماخوذ ہے، پھر شک کہتے ہیں کسی چیز کو پاڑنا، دو ٹکڑے کرنا، تو مقصد یہ ہوا کہ یہ انہم فی شقاق، یہ شقاق میں ہے، یہ مخالفت میں ہے کہ یہ اتنے سخت اختلاف میں ہے کہ مسلمان اور یہود اور نصارہ یہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، بٹ گئے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں آپس میں۔ مسلمان الگ ان کی دین ہے، یہودیت کی الگ دین ہے، اور نصرانیت کی ان کی الگ دین ہے، تو مسلمان یہودیت اور نصرانیت کو نہیں مانتے، نصارہ یہودیت اور اسلام کو نہیں مانتے، یہود نصرانیت اور اسلام کو نہیں مانتے، تو شقاق کا مطلب یہ ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً یہ سخت دشمنی میں ہے۔ دوسرا اس میں یہ مقصد ہے کہ شقاق کا لفظ اس پہ دال ہے کہ یہود کے ساتھ ہماری مخالفت، نصارہ کے ساتھ ہماری مخالفت، وہ نفس مخالفت نہیں ہے، بعض اوقات مخالفت مسلمانوں کے درمیان بھی آتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک کافر ہوتا ہے اور دوسرا مسلمان ہو جاتا ہے، نہیں، لیکن شقاق کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی مخالفت ہے ہماری اور ان کے درمیان کہ اس سے ایک کافر بن گیا ہے اور دوسرا مسلمان بن گیا ہے، ایک جہنمی بن گیا ہے اور دوسرا جنتی بن گیا ہے، یہ ایسی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کہ ان کی وجہ سے یہ ایک دوسری حد پر چلے گئے ہیں، کفر کی حد تک چلے گئے ہیں، جہنم کی حد تک یہ چلے گئے ہیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِي یہ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اتنی زیادہ شقاوت میں، اتنی زیادہ عداوت میں، اتنی زیادہ بغض اور عناد میں، دشمنی میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو کہیں رسول اللہ کو، صحابہ کو یہ نقصان نہ پہنچا دے، ان کو کوئی ضرر نہ پہنچا دے، تو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ نہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اگرچہ یہ سخت عداوت کر رہے ہیں لیکن کوئی ضرر اور نقصان تم کو یہ نہیں پہنچا سکتے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ فا عطف کی لائی گئی ہے، اور اشارہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کفایت، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت یہ تمہارے ساتھ متصل ہے، اس فا کی طرح، جیسے فا کو متصل کیا گیا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور کفایت بھی مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ متصل ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ کا اس کا مفعول اول ہے اور ہم اس کا مفعول ثانی ہے اور اللہ اس کا فاعل مؤخر ہے، اللہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس کافی ہو جائے گا ان سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ، ان سے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارا کافی اور حامی اور ناصر وہ ہو جائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ دو صفات ذکر کی جو ماقبل سے آیت سے بہت مناسب ہے، ماقبل آیت سے یہ مناسب ہے، تو اس لیے یہ دو صفات یہاں پر ذکر کی۔ ماقبل آیات میں ایمان کا تذکرہ ہوا اور کفر کا تذکرہ ہوا جو ماقبل آیات میں، تو یہ تذکرہ اقوال اور عقائد پر مشتمل تھا، اقوال اور عقائد پر مشتمل تھا۔ تو اقوال یہ سمع سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کفری اقوال وہ بھی سنتا ہے، تو السمیع اس کے ساتھ متعلق ہے، اس کے ساتھ ذکر کیا۔ اور ان کے کفری عقائد، ان کی عداوت بغض جو دل میں پڑی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ وہ ان کو بھی جانتا ہے، تو العلیم اس کے ساتھ وہ متعلق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اقوال کو سنتا ہے اور عقائد اور ان کے باطنی بغض حسد ان پر اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ان کو خوبی بخوبی وہ جانتا ہے۔ پھر یہاں پر سمیع کو مقدم کیا گیا ہے، سمیع کو مقدم کیا گیا ہے کیونکہ سمع کا تعلق اقوال سے ہوتا ہے، اور علم کو مؤخر کیا گیا ہے کیونکہ علیم علم کا تعلق وہ عقائد کے ساتھ ہوتا ہے، وہ باطنی چیز اس کے ساتھ وہ متعلق ہوتی ہے۔ اور یہ جو قول اور فعل ہے یہ دلالت کرتی ہے انسان کے عقیدے پر، قول اور فعل یہ دلالت کرتی ہے انسان کی عقیدے پر۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اقوال اور افعال اس کو سنتا ہے، تو جو ان کے اقوال اور افعال کفری ہے، ان سے کفر نکل رہی ہے، تو یہ دال ہے کہ ان کے دلوں میں بھی کفر اور عقیدے میں بھی کفر وہ موجود ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ عالم ہے اور علیم ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ اور دوسرا یہ فائدہ یہ ہوئے کہ تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ظاہر سے باطن کا پتہ وہ چل جاتا ہے، ظاہر سے باطن کا پتہ وہ چل جاتا ہے۔ ظاہر انسان جیسا ہو باطن بھی غالباً اور اکثراً اسی طرح وہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر کفار ان یہود ان کی شقاوت، ان کی شقاوت نہیں، ان کی شقاق، ان کی دشمنی وہ ذکر ہوئی، ان کی عداوت وہ ذکر ہوئی۔ تو اب دشمن مختلف قسم کے مشورے کرتا ہے، مختلف قسم کے پلان بناتا ہے کہ اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو، مسلمانوں کو وہ ضرر اور نقصان دے، اور دل میں عداوت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، السمیع، یہ اہل کتاب تمہارے دشمن ہیں، یہ جتنے بھی پلان اور منصوبے بنا رہے ہیں تمہارے خلاف، تو اللہ تعالیٰ ان کے منصوبے اور اقوال ان کو سننے والا ہے۔ یہ اگر چھپ کر بیٹھ کر مشورے بناتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کیونکہ دشمنی ہے، تو السمیع اللہ تعالیٰ ان کے مشورے وہ سن رہا ہے۔ اور دل میں جو بغض رکھتے ہیں، جو چھپ کر منصوبے انہوں نے دل میں رکھے ہیں، ابھی ظاہر نہیں کی، کسی کے ساتھ مشورہ نہیں کیا، لیکن دل میں ان کے موجود ہیں، تو العلیم اللہ تعالیٰ ان کو بھی جاننے والا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ۔